معزز و محترم سامعین، حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم ومنی بیسر وسامہ مددی، قبلتی مددی، کعبہ مددی، بغداد بلا افتادہ گشتی، ضعیفانو شکشتارہ دبشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمتی روحی پیمبر، ایک نظر کن سویما، ایک نظر کن سویما، ایک نظر کن سویما۔ اے اشرف زمانہ، زمانہ مدد نما درہائے بسراد کلید کرم کشا، باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانو، اولیاء امت طلبداروں، غوث و خواجہ رضا کے دیوانوں، جھوم جھوم کر درود پاکی ڈال انشاء کرنا پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبعث الحلم ولکم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باب خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جام جانے تجلا کہوں۔ کمال حسن یوسف پہ فقط عاشق زلیخا تھی، کمال حسن یوسف پہ فقط عاشق زلیخا تھی، خدا بھی جس کے دید کا مشتاق ہے وہ صورت پہ محمد۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں نے جو اشعار پڑھے ہیں یہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن کی تعریف میں پڑھے گئے، مگر پھر بھی میں نے دیکھا کہ آپ کی زبان سے کچھ لوگوں کے صرف الفاظ نکلے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب رب اپنے حبیب کی کسی عظمت کا تذکرہ فرماتا ہے تو رب خود سبحان اللہ کہتا ہے۔ آپ کہو گے بتاؤ، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ پڑھیے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اللہ خود فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اپنی تعریف خود بیان کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات۔ تو جب میں اپنے نبی کا تذکرہ کروں، نبی کے حسن کی بات کروں، نبی کے کمالات کی بات کروں تو ہمارے اور آپ کی زبان خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ یہ جو ابھی آپ نے کلام سماعت کیا، I love you محمد، یہ وجہ کیا ہے؟ کئی دنوں سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پر بڑی دھوم مچی ہوئی۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اسی ٹاپک پر، اسی موضوع پر ہماری آپ کی گفتگو چل رہی تھی، کسی وجہ سے پچھلے ہفتے بات آگے نہ بڑھ پائی، بات ہم وہیں سے شروع کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ نے سماعت کیا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو ایسا جمال عطا کیا، ایسا جمال عطا کیا کہ جب عورتوں نے دیکھا تو قرآن نے کہا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ کہیں سبحان اللہ۔ اللہ نے حسن عطا کیا،
یہ قرآن شاہد ہے۔ آؤ اور مثال دوں آپ کو۔ ارے ہمارے نبی کی بات کرتے ہو، ہمارے نبی کے حسن کی بات کرتے ہو۔ ہمارا نبی اگر تھوک دے تو کھاری کنواں میٹھا ہو جائے، سبحان اللہ۔ اور تمہاری صورت ایسی کہ کوئی تھوکنا گوارا نہ کرے۔ کیا بات کرتے ہو تم ہمارے نبی کی؟ چلو میں آپ کے سامنے قرآن سے مثال رکھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، ایک جلوہ نازل ہوا کوہ طور پر، رب تبارک و تعالیٰ نے تجلی نازل فرمائی۔ کیا فرمائی؟ صرف تجلی۔ اور تجلی یعنی کہ سوئی کے نوک کے کروڑوں درجے سے بھی کم حصہ۔ کیا ہوا؟ واقعہ سنانا مقصد نہیں، میں آپ کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمارے نبی کی شان کیا ہے، ہمارے نبی کی رفعت کیا ہے، ہمارے نبی کی بلندیاں کیا ہے، میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا، اللہ نے تجلی نازل فرمائی، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے، کوہ طور جل کر خاک ہو گیا۔ مگر دیکھنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ کے چہرے کو اتنی تجلی مل گئی، اتنا حسن مل گیا، جو بھی حضرت موسیٰ کے حسن کو دیکھتا اس کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی۔ اللہ کیا ہوا بھائی؟ حسن ہی تو ملا تھا، خوبصورتی کو دیکھ کر بھی کسی کی روشنی جاتی ہے آنکھوں کی۔ جاؤ پڑھو قرآن۔ حضرت موسیٰ کو رب نے وہ حسن عطا کر دیا، عطا ہو گیا۔ گھر آئی، بیوی نے کہا کہ چہرے پر پردہ ڈالے ہو، کیا بات ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں نے اللہ کی تجلی دیکھی ہے، اللہ کی تجلی پڑھنے کی وجہ سے میرے چہرے پر اللہ کا اتنا بڑا جلال آ گیا ہے، اللہ کے تجلی کا اتنا حسن آ گیا ہے کہ اگر تم میرے چہرے کو دیکھو گے تمہارے آنکھ کی روشنی چلی جائے گی۔ اب ان کی بیوی کہتی ہے آنکھ کی روشنی جاتی ہے چلی جائے، مگر خدا کی تجلی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ سبحان اللہ۔ بھائی عشق ہو تو ایسا ہو۔ کسے کہتے ہیں عاشق؟ عاشق اسی کو تو کہتے ہیں آنکھ کی بینائی جاتی ہے چلی جائے مگر اس میں معشوق نظر آ جائے، یہی تو ہے خواہش۔ کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ نے پردہ ہٹایا، ان کی بیوی دیکھتی ہے، جیسے ہی دیکھی حضرت موسیٰ نے کہا کہ ایک آنکھ کو انگلی سے دبا کر رکھو، ایک آنکھ سے دیکھو تاکہ ایک آنکھ کی بینائی جائے دوسری باقی رہے۔ مگر جب انہوں نے ایک سے دیکھا تو دل نہ بھرا، پھر دوسری آنکھ سے بھی دیکھا، مگر اللہ نے اس عشق کے بدلے میں ایسا جلوہ عطا فرمایا کہ ان کی بینائی واپس عطا فرمائی۔ یہ ہے عشق، یہ ہے حسن۔ اے بھوکنے والوں، ہمارے نبی پر کلام کرنے والوں، آئی لو محمد پر ایف آئی آر درج کرنے والوں، کس پر تم ایف آئی آر درج کرو گے؟ کتنے لوگوں پر درج کرو گے؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان تب مسلمان ہوتا ہے جب وہ نبی سے، اپنی محبوبہ سے، اپنی شریک حیات سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اور صرف رشتہ داروں سے نہیں، آسمان سے لے کر دھرتی تک اس ماں بینہ جتنے بھی چیزیں پائی جاتی ہے، اگر وہ مالدار ہے، اگر وہ دولت والا ہے، اگر وہ شہرت والا ہے، اگر وہ سرمایہ والا ہے، ان ساری چیزوں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت نہ کر لے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تم لب کی بات کرتے ہو، ہم تو اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عادل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس کی جا فدا، وہ جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، کرو کیا کرو وہ چاہ نہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن صلو صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند فرما دیا۔
صرف ذکر کو بلند نہیں فرمایا، یعنی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جتنی بھی چیزیں عطا فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں بے مثال ہیں۔ اللہ اکبر، معجزہ بھی عطا فرمایا ہے وہ بھی بے مثال ہے۔ اللہ اکبر، حسن دیا ہے وہ بھی بے مثال عطا فرمایا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام نقائص سے، تمام عیوب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے آقا کا حسن ہے۔ آؤ چلو صحابہ کی زبان سے سنتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کتنا حسن عطا فرمایا۔ اللہ اللہ، حضرت شاہ عبد الرحیم وحید محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، پوچھا یا رسول اللہ، حضرت یوسف کو دیکھ کر وہاں کی عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، مگر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو دیکھنے کے بعد نہ آپ کے زمانے میں نہ آپ کے بعد کسی نے ہاتھ کاٹا، ماجرا کیا ہے؟ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے جواب عنایت فرمایا، اے عبد الرحیم تمہیں معلوم نہیں ہے حضرت یوسف کو جو حسن عطا فرمایا گیا تھا اس پر حجاب نہیں تھا، مگر جو حسن مجھے دیا گیا رب تبارک و تعالیٰ نے میرے حسن پر 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ ہے اللہ کے نبی کا حسن۔ آگے چلو، دشمن رسول اس زمانے میں بھی تھے، دشمن رسول آج بھی ہیں، مگر حسن رسول کسے نظر آتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرا حسن مثل آئینہ ہے، میرا حسن مثل آئینہ ہے، جو مجھے جس نیت سے دیکھتا ہے میں اسے ویسا نظر آتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب تشریف فرما ہے، ابو جہل آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اے محمد دنیا میں تجھ سے بڑا بدصورت کوئی نہیں ہے، دنیا میں تجھ سے بڑا بیکار انسان کوئی نہیں ہے، تجھ سے جیسا خراب انسان کوئی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تم سچ کہہ رہے ہو۔ اللہ اکبر، اس کے بعد حضرت صدیق اکبر آتے ہیں، فرماتے ہیں فدا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جیسا حسین و جمیل اللہ نے پیدا نہیں فرمایا ہے۔ حضرت عمر فاروق آتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں عمر تم بھی سچ کہہ رہے ہو۔ پھر کوئی صحابی آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسین دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں تم بھی سچ کہہ رہے ہو۔ تمام صحابہ آتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں اللہ اکبر، اور اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں تم سچ کہہ رہے ہو، تم سچ کہہ رہے ہو۔ اللہ اکبر، بات آگے بڑھ جاتی ہے، صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ابو جہل آ کر آپ کو بدصورت کہتا ہے، آپ کہتے ہیں آپ تم سچ کہہ رہے ہو۔ صحابہ آتے ہیں، وہ آپ کو سب سے خوبصورت کہتے ہیں، سب سے حسین و جمیل کہتے ہیں، سب سے زیادہ کمالوں والا کہتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولا کہتے ہیں، سب سے بالا و والا کہتے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یعنی کہ سب سے افضل کہتے ہیں۔ اس پر بھی آپ کہتے ہیں کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ ماجرا کیا ہے؟ پر اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے مثل آئینہ پیدا فرمایا ہے، جو مجھے جس نظر سے دیکھتا ہے میں اسے ویسا نظر آتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کے نبی کا حسن۔ آج بھی کسی کو بھائی کی طرح نظر آتا ہے، بڑے بھائی کے مثل نظر آتا ہے، اور انہوں نے ہی دروازہ کھولا ہے جو ٹکلے آج اللہ کے نبی پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ یہ بدنیت، ظالم، دہشت گرد اللہ کے نبی پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، انہوں نے ہی راستہ کھولا ہے۔ چلو صحابہ کی زبان سے سنو، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے سے فارغ ہوئے، دل میں خیال آیا چلو درے دولت قدرے حضور پر چلتے ہیں، چلو محبوب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، رخ زیبائے والضحیٰ کا دیدار کرتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب تھے صحابہ، کتنے قسمت والے تھے وہ لوگ، جب جی چاہتا رخ والضحیٰ کا نظارہ کر لیتے۔ اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں، اور یہ صحیح سکتہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں دل میں خیال آیا چلتا ہوں، گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف فرما ہے، اور بدن پر، تن پر ایک کمبل اوڑے ہوئے ہیں،
جو کہ دھاری دار ہے. اللہ اکبر. میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں اور اللہ کے نبی کے رخ کا دیدار کرتا ہوں, ان کے جلوے جہارا کا دیدار کر رہا ہوں, اللہ رخ وضحا کا دیدار کر رہا ہوں, جمال مصطفیٰ کا دیدار کر رہا ہوں. اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر چاند بھی چمک رہا ہے. کبھی چاند کو دیکھتا ہوں, کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتا ہوں, کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں, کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتا ہوں. میں تجسس میں پڑ جاتا ہوں, میں حیرت میں پڑ جاتا ہوں. کون سا چاند زیادہ حسین ہے, کون سا چاند زیادہ خوبصورت ہے. اللہ وہ حدیث کے الفاظ ہے, وہ فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ أَحْسَنَ عِندِي مِنَ الْقَمَرِ. حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں میرے دل میں گواہی دی مدینے کا چاند آسمان کی چاند سے زیادہ حسین. اللہ, یہ احادیث بتاتے ہیں اے ظالموں, جو نبی کو اپنے جیسا بشر کہتے ہو, اس جیسا حسن تو پہلے پیدا کرنا, اس جیسی خوبصورتی تو لاؤ پہلے. اللہ اکبر. چلو آگے بڑھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسولی کأن الشمس تجری فی وجہہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل دنیا میں نہیں دیکھا. ما رأیت شیئا, شیئا کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز, صرف صورت نہیں, صرف چہرہ نہیں, صرف جسم مقدس نہیں, رخ وضحا نہیں. اللہ اکبر. کیا فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ, میں نے دنیا میں اللہ کے نبی سے زیادہ حسین و جمیل چیز نہیں دیکھا. اللہ اکبر. کیا پتا چلا اگر رخ وضحا کو دیکھنا ہے, نبی کے حسن کو دیکھنا ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر سے دیکھو, نبی کے حسن کو دیکھنا ہے. حضرت عمر فاروق کی نظر سے دیکھو, نبی کے حسن کو دیکھنا ہے. حضرت عثمان غنی کی نظر سے دیکھو, نبی کے حسن کو دیکھنا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نظر سے دیکھو, نبی کے حسن کو دیکھنا ہے. حضرت سعد کی نظر سے دیکھو, نبی کے حسن کو دیکھنا ہے. حضرت سعید کی نظر سے دیکھو, حضرت طلحہ کی نظر سے دیکھو, حضرت بلال حبشی کی نظر سے دیکھو. اس شاہان صحابہ جتنے بھی ہیں ان کی نظر سے دیکھو گے تو نبی نظر آئیں گے, اور اگر ابو جہل کی نظر سے دیکھو گے اے ظالموں تمہیں بھائی نظر آئیں گے. اللہ اکبر. یہ ہے ہمارے نبی کے جمال کا حسن. کن کن صفتوں, کن کن جمالوں کا تذکرہ کیا جائے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کتنے رفعتیں, کتنی بلندیاں عطا فرمائیں. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا نا, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نجوبے نجوبہ ہمارا نبی. یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اللہ کے نبی کو اللہ کی برابری پہ پہنچا دیا. اے ظالموں تمہیں سمجھنا چاہیے اللہ کا برابر تو کوئی ہو نہیں سکتا, مگر یہ بھی دھیان رکھو اگر نبی کو اللہ کے بعد سب سے افضل نہ مانو گے تو تم مومن ہو ہی نہیں, تم مومن ہو ہی نہیں سکتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, یہ جو تذکرہ تھا, یہ جو بات تھی, کمال شمال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات تھی. اللہ کے نبی کی تجلیات, ان کی خصوصیات, معجزات کا بھی تذکرہ انشاءاللہ کریں گے, ان کے پسینے کی بھی بات انشاءاللہ کریں گے, چاند پر ٹکڑے کی اور کتنے کمالات ہیں ان کا بھی تذکرہ کریں گے, تاکہ پتا چلے ان ظالموں کو جو آئی لا محمد لکھنے پر FIR درج کرتے ہیں. اگر تمہیں ایسا ہی کرنا ہے تو پھر پورے وطن کو تم کو جیل خانہ بنانا پڑے گا, تمہیں پورے وطن کو قید خانہ بنانا پڑے گا, کیونکہ پوری دھرتی میں, پوری دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو اپنے خاندان سے زیادہ اپنے نبی سے محبت نہ کرتا ہو, جو اپنے آل اولاد سے زیادہ اپنے نبی سے محبت نہ کرتا ہو. تم آئلہ محمد کی بات کرتے ہو, ارے وہ لب جسے تم لب کہتے ہو, وہ لب اللہ کے نبی کے نام کے سامنے پھیکا پڑ جائے گا. وہ محبت اللہ کے نبی کے نام کے سامنے پھیکا پڑ جائے گا, کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کا تذکرہ, آپ کا ذکر بلند کر دیا. کروں گا نہیں فرمایا بلکہ کر دیا. اب مٹ گئے مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا
آخرہ۔ اے ظالموں، تم نکالنے کی بات کرتے ہو، تم خود مل جاؤ گے۔ آج لوگوں کی رائے کو چوری کر کے ستا پر بیٹھے ہوئے ہو اور تم 5-10 سال کے لیے ستا پر بیٹھے ہو۔ میرے آقا کی حکومت دنیا بننے سے پہلے تھی اور آج بھی ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، لوگ جنت میں بھی چلے جائیں گے۔ میرے آقا کی حکومت کل بھی تھی، آج بھی ہے اور ہمیشہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ بس اتنی بات سمجھ لیجئے کہ ہمیں اپنے نبی سے اتنی محبت کرنی کہ دنیا میں کوئی کسی سے اتنی محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ میرے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں کو اپنے حبیب کے صدقے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان جملوں کے صدقے ہماری اور آپ کی سب کی مغفرت فرمائے اور مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، کھڑے ہو کر کے صفوں کو درست فرما لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔